الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانفطار، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اب رب العالمین نے قیامت کے دن کا ذکر پہلی 4 آیات میں ارشاد فرمایا، قیامت کے مناظر واضح کیے گئے، اور پھر آیت نمبر 5 میں کیا ذکر ہوتا ہے، دا مین میننگ آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ قیامت کا دن عدل اور انصاف کا دن ہوگا۔ ہر شخص کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اچھے یا برے اعمال آگے بھیجے تھے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا اعمال تیار کیے۔ جو اعمال دنیا میں کیے ان کے آثار اور ان کے نتائج کی شکل میں اب وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، اور کیا کچھ وہ جو دنیا میں چھوڑ کر آیا اس کی شہادتیں، اس کی گواہیاں اس کے حق میں بہتر آتی ہیں یا اس کے خلاف کھڑی ہوتے ہیں۔ یعنی اب سورۃ القیامہ پر ذرا غور کریں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس سورہ میں بھی ابتدا میں فرمایا تھا، قیامت کے دن کی قسم کھا کے، کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ میں تو انگلی کے پور درست کر دینے پر قادر ہوں۔ یعنی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس دن کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار کلی طور پر اس کے طرز عمل پر ہوگا۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی تھی، اس میں کون سے اعمال کرتا رہا جس نے آخرت پہ اس کو یا فلاح پہنچائی ہو، یعنی اس کو فلاح حاصل ہوئی ہو، یا وہ ناکام یا نامراد لوٹا ہو۔ یعنی انسان کا ایک طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ میرا اصل مطلوب، میرا اصل مقصد آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کا کیا ہے، جو مل گیا وہی غنیمت ہے، اللہ کی نعمت ہیں، ان پر صبر اور شکر ہے، اور اگر نہیں بھی ملتا، جتنا ملتا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ مجھے اصل کامیابی، آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اب دوسرا ممکنہ رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اصل مقصد تو دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہم اچھے سے جی لیں۔ اب ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا اصل حقیقی مقصد تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ اب پہلی صورت میں جو ترجیح ہے وہ کس کو دی جا رہی ہے؟ آخرت کو۔ اب دوسری جو صورت میں نے بیان کی، اس میں پہلی پریورٹی کس کو دی جا رہی؟ دنیا میں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہاں آخرت وہ بھی دیکھی جائے گی۔ ہاں آخرت، اس کے لیے بھی ہم فلاں کام یا فلاں چیز یا فلاں جگہ، جس طرح مسجد ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں، یا میں نے فلاں نیکی کی اور اس پر انحصار کیا، اس دن وہ جان جائے گی کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ یعنی پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت، قدمت سے مراد آگے، یعنی وہ جان لے گی کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا تھا، وَأَخَّرَتْ، اور پیچھے کے لیے کیا چھوڑا۔ پیچھے سے مراد کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا میں کیا اس نے صرف دنیا کمائی تھی، یا ہاں دنیا کی بہتری کے لیے کوششیں ضرور کی، لیکن آخرت کے لیے اس نے ایک مثبت رویہ اپنائے رکھا اور بھرپور تیاری کی۔ آج یہ فلاح اور کامران ہے، کامیاب ہے، یا آیا اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا اور آخرت کو بھلا بیٹھا؟ تو آج یہ جان جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔
کہ اللہ کا جو سوال ہم سے ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور اگر ہم دل سے محسوس کریں اس آیت کے تکلم کو تو رب العالمین کیا فرما رہا ہے، اے انسان، ہمیں ہمارے اصل مرتبے کے ساتھ، یعنی اشرف المخلوقات ہے نا انسان، تو ہمیں ہماری جنس کے ساتھ مخاطب کر کے یعنی ایک طرح سے شرف دیا، اور پھر کہا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب کریم کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے ارد گرد غور کریں کہ ہم اپنے رب سے غافل ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں نے رب سے غفلت میں مبتلا کیا ہوا ہے، یعنی ہماری اللہ کے سوا پرائیورٹیز کیا ہیں، اور کیا ہم انہی میں مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کمانے کی، چاہے وہ جوڑنے کی، چاہے وہ رشتے نبھانے کی، چاہے وہ کچھ بچانے کی، کتنی ہی کوششیں ہوں، کیا ان کوششوں میں رب کو ناراض تو نہیں کیے بیٹھے؟ کیا ان کوششوں میں رب کو بھلا تو نہیں بیٹھے؟ اب ظاہر ہے یہ تمام جو حلال کام بھی ہیں نا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، جیسے حلال رزق کماؤ، رشتے نبھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے روزمرہ دن کو مصروف رکھو، ٹھیک ہے، اب مصروف بھی حلال اور جائز کاموں میں، یعنی مسلم پروڈکٹیو ہوتا ہے، ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ اب کام تو سارے ٹھیک ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ کو، اللہ کے خوف کو، اللہ کی یاد کو نہ بھلایا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ کام تو شیطان کا ہی ہے، وہی انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار انسان کو ریمائنڈر دے رہا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ تجھے ہرگز اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اب اللہ کی طرف سے تمام تر تنبیہات تو ہمیں ملتی رہی ہیں قرآن کریم میں، لیکن اس کے باوجود انسان شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اس مقصد کے لیے شیطان مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف چالیں اور حربے آزماتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں آیت پر غور کریں کہ اللہ نے ربکل کریم کہا، تیرے کریم کرم والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب یا تو ایک شخص ہے وہ اللہ کو کریم جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی شیطان اس کے لیے باعث کہہ لیں کہ اس کو راہ سے بہکانے کے لیے اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اس کا یہ مائنڈ سیٹ کر دیتا ہے کہ اللہ تو بہت کریم ہے، بے شک لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے کرم کی ڈیفینیشن کو ہی غلط بنا دیتا ہے انسان کے مائنڈ میں، اس کو جب وسوسے دیتا ہے کہ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے نا انسان سے، تو تم ایسی ٹینشن نہ لو، زندگی ہے گزارو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسا شخص بھی کیا اللہ کے کرم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہماری اکثر عوام الناس میں سے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس دھوکے میں آلریڈی مبتلا ہیں۔ یقیناً اللہ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، وہ رحم کرنے والا، وہ فضل کرنے والا، وہ کرم کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، یقیناً ہمیں اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اپنے اعمال پہ ہمیں بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ بخشوائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی رحمت ساتھ ہوگی تو ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا کرم ہی ہوتا تو یہ قرآن کا جو فلسفہ ہے نیکی اور بدی کا، یہ پھر کیا، یہ کنسیپٹ کیا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اعمال کرتے رہو اور اللہ کے کرم پر نظر رکھو۔ دس از دا ایگزیکٹ میننگ آف ہیونگ فیتھ دیٹ اللہ از الکریم، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو کریم سمجھتے ہوئے نیکی سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک وسوسے، یہ بھی ایک بہکاوے کی ہی شکل ہے، نیکی اور بدی میں تمیز کرنا بھول جانا، اور یہ سمجھنا کہ آخرت والے دن معاملات تو بہت آسان ہوں گے، ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، ہم نے تو ویسے ہی بخشے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ جب اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں رب کریم ہوں، لیکن انسان اس کے خوف سے اس قدر ڈر اور سہم جائے کہ وہ دین سے ہی دوری اختیار کر لے، یا وہ دین سمجھنے والوں سے دوری اختیار کر لے، یا وہ دین سمجھنے کی نیت سے ہی توبہ کر لے کہ شاید ہاں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، بینگ اے
اسٹوڈنٹ آف ہولی قرآن ان دس، کہہ لیں کہ پوری لانگ جرنی کے اندر مجھے بہت سے فیزز میں ایسے لوگ سیکھنے کو ملے کہ جن کو جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ باجی ہم تو اس لیے نہیں پڑھتے نا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جب جان جائیں گے اور پھر ہم سے عمل نہیں ہوگا تو پھر تو ڈبل گناہ ہوگا. یعنی یہ بھی دھوکہ ہے کہ پہلے ہی نہ کرنے کا پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے، پہلے ہی اپنا پتہ ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں میں اس قدر ٹرینڈ ہیں یا ہم اس کے کہنے پر اس طرح سے چلتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، نہ ہم کر پائیں گے وغیرہ وغیرہ. ڈبل گناہ کا خوف بلا وجہ. رب فرما رہا ہے میں الکریم ہوں، رب فرما رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، مانگو مجھ سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، نہ صرف خود. پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ، یہ نہ ہو کہ دوسروں کو ہی تبلیغ کرتے رہو اور خود اپنی ذات کو بھول جاؤ. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو ہر فیز میں قرآن ہماری رہنمائی کرنے کو، ایک مبلغ کی بھی کرنے والا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی بھی کرنے والا ہے. اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ڈرتے ہیں دین سے، دین سمجھنے سے، سیکھنے سے. ہم ایز اے مبلغ بھی سمجھتے ہیں کہ ہائے سیکھ لیا تو یہ تو برڈن ہو جائے گا نا پھر آگے پہنچانے میں، ہائے سیکھ لیا تو پھر اگر نہ کیا تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین لا ریب فیہ کریم ہے، لیکن نہ اس کے کرم سے اس طرح کا دھوکہ کھائیں کہ عمل کو ہی کچھ نہ سمجھیں، اور نہ اس کے کرم کو اتنا ہی نہ مانیں کہ عمل کرتے ہوئے ڈریں، سیکھتے ہوئے ڈریں کہ یہ رد ہو جائے گا، اور اگر ہم نے سیکھ لیا اور کیا نہ تو ہم زیادہ گناہ کا شکار ہوں گے، زیادہ ہم پر عذاب آئے گا، زیادہ اللہ غصہ ہوں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ الکریم ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، بہتری کی کوشش کرتے رہیں، اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں، رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے رہیں. یہ طریقہ ہے اس کی کریمی کو پکارنے کا، یہ طریقہ ہے اس کو کریم مانتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کا. اور اللہ اپنی کریمی کا ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں کیا فرما رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارے نوک پلک سنوارے، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا. یعنی اللہ نے تمہارے جو اعضائے بدنی ہیں اور تمہارے دماغ کو جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، تمہیں سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے، محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس میں ہر طرح سے اعتدال اور توازن پیدا کیا ہے. گویا تمہاری تخلیق اللہ کی صفت عادل کی مظہر ہے. تمہاری تخلیق کے اندر توازن اور خوبصورتی کا یہ پہلو گویا اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں عدل اور اعتدال کو پسند کرتا ہے، اور یہ کہ تم انسانوں کے ساتھ آخرت میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ فرمائے گا. اور عدل کیا ہوگا؟ گناہ گاروں کو واقعی سزا ملے اور نیکوکار اپنی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ پائیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترتیب دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ہر انسان کی شکل اور اس کے مختلف اعضاء اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق بنائے ہیں، اور وہ ایسے ہی تخلیق فرماتا ہے. اور ظاہر ہے اس معاملے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس معاملے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار ذہن میں آ گئے، جو یہاں پر کوٹ کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جب آپ نے یہ اشعار پڑھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور اپنی چادر مبارک آپ کو ایز اے گفٹ ہدیہ کی. اور وہ کیا تھی؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جمیل عورتوں نے کوئی جنا ہی نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہتے تھے رب العالمین نے آپ کو ویسا ہی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے یہ نعتی اشعار بہت پسند فرمائے تھے کہ جو آپ کی محبت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے تھے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مراد اب یہاں سے ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں، آئی ایم دا کریٹر، اور ہم مخلوق میں، عوام الناس میں ایک دوسرے کو جس چیز کا رواج بڑھ رہا ہے وہ ایک دوسرے کو اس کے چہرے، اس کے قد و قامت، اس کے چلنے کے انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے رنگت، اس کے بات کرنے کے انداز وغیرہ وغیرہ میں ہم نے نقص نکال کر اس کو جگت کا نام دے کر، اس کو فن کا نام دے کر بہت عام کر دیا۔ ہاں، ہم اگر ایز اے جگت بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی ہم ان پرسن سے دور رہتے ہیں یا اکیلے میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو تخلیق کے اعتبار سے ہمیں اپنی ڈکشنری کے مطابق چھوٹے بڑے سانولے ایسے ویسے لگتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کا خالق اللہ ہے۔ ہم ہوتے ہی کون ہیں؟ کسی کو اپنی ڈکشنری کے مطابق سیٹ کرنے والے کہ خوبصورتی کا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے اور مکمل ہونا کس کو کہتے ہیں، حالانکہ خود ہماری اپنی تخلیق میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر ایک مکمل انسان بنایا ہے، صلاحیتیں دی ہیں جسمانی بھی اور دماغی یعنی ذہنی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، عقل شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے اگلے سبق میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔